معزز دوستو، آپ حضرات کے یہاں میراث کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب کو رب جزائے خیر دے، وہ یہاں ہمارے آنے کا سبب بنے ہیں۔ میرے دوستو، میراث کے دلائل کیا ہیں اور میراث کی تقسیمات کیا ہیں اور نہ دینے پر کوئی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی تو وہ کیا ہے؟ آپ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جان دی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اصل مالک اس کا بھی اللہ ہے۔ ہماری جان اور ہمارے مال کا اوریجنل مالک رب المال وہ اللہ ہی ہے۔ ہمیں وقتی طور پہ جان بھی ملی ہے اور مال بھی ملا۔ یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ جان بھی ہماری اور مال بھی ہمارا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رب کریم نے آپ کو اور مجھے جو جان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدائش کرائی ہے، حضرت آدم اور اماں حوا کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو رب کریم نے اس کی دلیل یوں ہمارے سامنے رکھی، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یہ سورت نمبر 4 سورت نساء کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں؟ وہ اللہ کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کے ملاپ سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آگے اللہ پاک نے جو بات فرمائی ہے وہ ایک تفصیل ہے۔ مراد یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس سے ڈرو کیونکہ وہی خالق اور مالک ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جان میری ہے میں جو کروں۔ خودکشی حرام ہے اسی لیے کہ ہماری جان ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ دیکھو اس کو میں نے بنایا، میں اس کو توڑ دوں تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جس کو ہم نے نہیں بنایا وہ ہم خود ہیں، وہ ہمیں اللہ نے بنایا، تو ہم نہیں توڑ سکتے، اپنے آپ کی ایک انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے۔ کاٹیں گے اللہ پوچھے گا۔ تو پتہ چلا جان ہماری نہیں، رہ گیا مال۔ مال کس کا ہے؟ مال ہمارا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیا ہوا؟ یہ قرآن کریم کا پہلے صفحے ہے، یہ سورۃ البقرہ کا پہلا صفحہ ہے، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آیت نمبر 3۔ فرمایا جو مؤمن مال خرچ کرتا ہے اسے مال ہم نے دیا ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پتہ چلا مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جان بھی اللہ کا دیا۔ اب اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پیسوں کا کلی مالک میں ہوں، وقتی میں مالک ہوں، میں اس کو خرچ کر رہا ہوں، میں نے کما کے لے لیا ہے۔ اب پانی میرا نہیں ہے، پیدا تو اللہ نے کیا، میں نے تو نلکے کے ذریعے نکالا ہے۔ پانی میرا نہیں ہے، میں نے تو واٹر پمپ کے ذریعے نکالا ہے اللہ کا۔ پیٹرول میرا نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ڈیزل میرا نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ باقی دھاتیں، باقی کانے، سونا ہے، چاندی، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں اس کا متصرف مالک، تصرف کرنے والا ہوں، خالق اور مالک نہیں ہوں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ چیزیں اللہ کی ہیں، ہم وقتی طور پہ اس پہ چل رہے ہیں، تو پھر وراثت ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ جو ہم مال دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صرف ہمارا نہیں ہے کہ میرے بیٹے لیں گے، میری بیٹیاں نہیں لیں گے، یا میری صرف بیٹیاں لیں گے، میرے بیٹے نہیں لیں گے، یا جسے چاہوں دے دوں، ورثاء کو محروم کر دوں۔ اس پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ آپ 100 باتیں کریں، میں نے کما کے لیا ہے، بابا تو نے کمایا ہے، لیکن تیری جان میں چلتی ہوئی صلاحیت اور طاقت دی ہوئی رب کی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ تمہاری جان سے صلاحیت نکال دے، تم کما کے دکھاؤ۔ ایک عربی شیخ کو ریاض کے ہسپتال سعودیہ میں لایا گیا، 2 دن اس کو آکسیجن کے اوپر رکھا، وہ جو آکسیجن ہے گیس کے سلنڈر، اور 2 دن سلنڈروں پر اس کی طبیعت سنبھل گئی، اور اگلے دن انہوں نے 6000 ریال کا بل دیا۔ تو بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو ہسپتال کے ایم ایس نے کہا کہ میں اپنی جیب سے پیسے دوں گا اگر آپ غریب ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے تو ماشاءاللہ کئی ملنے چل رہی ہیں، میں غریب نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا پھر 6000 پہ رونے کیوں لگ گئے؟ اس نے کہا رونے یوں لگا کہ 2 دن کی مجھے سانس چاہیے تھی، تم نے 6000 ریال چارج کیا ہے۔ آج میں 80 سال کا ہوں، اللہ مجھے 80 سال سے آکسیجن دے رہا ہے، کوئی پیسہ چارج نہیں کرتا۔ صلاحیت رب کی دی ہوئی ہے۔ یہ اترانا بندہ چھوڑ دے کہ ہم اس کے مالک ہیں۔
بابا ہمارا مال بھی اللہ کا، ہماری جان بھی اللہ کا۔ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کی تقسیم بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی، عبد الواحد کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی۔ راغم انف الرجل کا یہی معنی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ بخش دے گا اگر چاہے گناہ ہو تو؟ فرمایا بخش دے گا۔ کچھ چاہے بخش دے گا؟ جب بخش دے گا۔ تیسری دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے پیار سے حضرت ابو ذر کو فرمایا راغم انف ابی ذر، ابو ذر چاہے اپنے ناک مبارک کو تم خاک میں آلودہ کر لو نا، اللہ پھر بھی قادر ہے۔ مراد یہ کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ پھر بھی قادر و مطلق ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے قانون کے مطابق مال کو لگائیں گے، اللہ کے قانون کے مطابق مال کو چھوڑیں گے۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی تمام ملکیت اس کی وراثت ہوتی ہے۔ جب تک قرآن کریم میں یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آیت نمبر 11 سورت نمبر 4 سورت النساء، جب تک یہ نہیں اتری تھا تو اس وقت بندہ اپنی وراثت جیسے کیسے تقسیم کرتا، کوئی وصیت کر جاتا، کوئی کیا کر جاتا، لیکن پھر اللہ نے مال کے میت کے لیے احکام اتارا۔ جب یہ حکم آیا پھر تمام امت کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے اس کے مطابق اپنی وراثت تقسیم کرانی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی کا اتنا حصہ کیوں ہے، بیٹے کا اتنا کیوں ہے۔ ہماری شریعت میں اصول ہے کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی کو 1 کیوں ہے۔ ایک لبرل نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا، وہ کہنے لگا یہ اسلام میں عورت کو 1 حصہ کیوں ملتا ہے؟ میں نے کہا دیکھا جائے تو عورت کے لیے اسلام نے کہا 1 حصہ ہے، مرد کے لیے 2 ہے، لیکن اگر گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو عورت کے 2 حصے ہیں اور مرد کا 1 ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، مرد کا 1 کیسے ہے؟ حالانکہ ملتے تو مرد کو 2 ہیں، مثل حظ الانثیین، عورت کو تو 1 ملتا ہے۔ میں نے کہا ایک عورت کو باپ کی طرف سے ملتا ہے، دوسرا حصہ اس کو خامند کی طرف سے ملتا ہے۔ عورت کے حصے 2 ہیں۔ مرد کو 2 کیوں دیے؟ مرد کو اس لیے 2 دیے کہ اس نے تو آگے دینے ہیں، اس نے تو آگے دینے ہیں تبھی دیے، اور عورت کو 1 کیوں دیا کہ اس نے تو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور اللہ کے بندے، اسلام نے یہاں بھی عورت کی فیور کی ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، باپ فوت ہو جائے تو بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ ابے تمہاری شادی کرائی ہے تو آپ کو ابے ڈاج دیتا نہیں، جہیز ابا جی نے دیا نہیں تھا۔ عجیب بات ہے یار، ابا نے تیری بھی تو شادی کرائی ہے، تیرے اوپر بھی تو ابا نے خرچ کیا تھا، تیری ران کوئی تو تیرے پیو جہیز تے وری بڑھا کے دیتی ہے، جو ابا نے تجھے دے دیا تو بھی نہ لے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے پاس 3 بھائی آ گئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب ہمیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا جی ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے۔ میں نے کہا اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ میرے پاس کیسے آئے؟ کہا جی پرچہ شریعت بنوانے آیا ہوں، فتویٰ لکھ دو ہم تینوں کے لیے اپنے باپ کی وراثت۔ میں نے کہا جی آپ کے والد کے کوئی اور ورثہ؟ کہا نا ہم صرف 3 بھائی ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا نا صرف 3 بھائی ہیں تو میں سمجھ گیا بہنیں نہیں ہوں گی، تو میں فتویٰ لکھنے سے پہلے ویسے پوچھ لیا۔ میں نے کہا آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہیں۔ تو میں تو رک گیا، میں نے کہا ان کا حصہ؟ انہوں نے حصہ کوئی نہیں۔ جی کیوں کوئی نہیں؟ بھیڑ ہے کہ ڈاکو ہے؟ کچے دی ڈاکو ہے یا میری بھیڑ ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں ان کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں ابا نے ان کو دے دیا تھا۔ میں نے کہا اگر ابا نے زندگی میں دے بھی دیا ہو، موت کے بعد پھر بھی وارث حقدار ہے، موت کے بعد تو پھر بھی وارث ہے، آپ کیسے کہتے ہیں ابا جی نے دے دیا؟ میں نے کہا ابا جی نے دے بھی دیا ہو، مرنے کے بعد تمام ورثہ پھر بھی وارث ہوتے ہیں، شریعت کا حکم ہے۔ زندگی میں دینا وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں دینا تو ہبہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا جب تک بہنوں کی بات آپ نہیں کریں گے میں آپ کو پرچہ شریعت نہیں بنا لوں۔ اصل میں ان کو جج نے کہا ہوا تھا کہ مفتی فتویٰ دے گا تو ہم حصہ پٹواری وغیرہ کو تقسیم کرا کے دیں گے۔ کہتے ہیں نہیں بہنیں نہیں لیتی۔ میں نے کہا اچھا وہ میرے سامنے آ کے کہہ دیں، یہ لکھ دیں کہ ہم حصہ لیتی نہیں ہیں سرے سے، تو میں تمہیں لکھ دوں گا، لیکن بہنیں آئیں یا ان کی کوئی ترتیب کوئی گواہی۔ بہرحال مرتے کیا نہ کرتے، فتویٰ تو چاہیے تھا، تو وہ اپنی بہنوں کو لے کر آئے۔ پہلے مجھے کہتے تھے نہیں انہوں کوئی سارے بڑھویے اوکھا کیتی کھڑوتے ہیں او آدھے کھڑے تھے اے، تو میں نے کہا اپنی باتیں اپنی جگہ۔ جب وہ آ گئی تینوں، میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا آپ ہماری بہنیں ہیں، بڑی عزت احترام سے پردے میں بیٹھی۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ کو آپ کے والد کی وراثت چاہیے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب لاکھ ہے یا کاک ہے، اس آپ کو حصہ چاہیے ہے۔ میں نے ان کے بھائیوں کو دیکھا تو بھائیوں کا لگا
ابے تیری شادی تے 10 لاکھ، تیری تے 3 لاکھ، تیرے تے 5 لاکھ، اتنے ابے لاکھ نہ لے تو وراثت دینا نہیں چاہتے. تو مجھے سمجھ آیا، بہنیں کہنے لگی مولوی صاحب ہم لڑتے نہیں ہیں بھائیوں سے، ہمارے ماں باپ کے بعد بھائی ہیں، لیکن جو اللہ رسول نے حق دیا وہ دے دو، ہم کوئی زیادتی نہیں کرتے. مجھے سمجھ آ گئی پوری فلم ان کی. میں نے ان کے بھائیوں کا ابا نے تیری بھی شادی کرائی، تمہارے اوپر خرچہ کیا تھا. تو بہنوں نے کہا اگر اشارے تے 10 لاکھ لگ گیا، ابے 20 لاکھ نہ دلایا ہیں، ابے نے تو بہت زیادہ ان پہ لگایا. تو میں نے کہا بھائی فیصلہ ہو گیا، ابے نے ان پہ لگایا، ان کا حصہ ختم تمہارے مطابق، اور ابے نے تمہارے اوپر لگایا تو تمہارا وراثت میں حصہ ختم. اے زمین مولویوں کو دے اچھا، مدرسہ بڑے سے نہ دیتے. تو سارے ہنسنے لگ گئے. میں نے کہا خدا کے بندے بہنوں کا حصہ نہ کھاؤ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. اب جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ بظاہر تو پیسے کھاتا ہے، پیسے لگا کر اس سے پھل فروٹ کھاتا ہے، چیزیں لیتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیا کھاتا ہے. تو اللہ کا قرآن سورت نمبر 4 سورت نساء نمبر 10 ڈاہ نمبر یاد رہا سی تو ہیں تبلیغ ڈاہری وارہ تے ونجو تو کیا دن عشرہ. تو اس نے آپ 10 نمبر یاد رکھنا. رب کریم فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں نا، کھا گیا. اس ظلم کا معنی یہ نہیں ہے بھی سوٹی مرے دن، ظلم کا معنی یہ بھی ہے اس کا حق نہیں دیتے، ظلم کر کے کھا جاتے ہیں. تو کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جس جہنم میں انہیں آخرت میں داخل ہونا ہے نا، وہی آگ جہنم میں لے کر کھا رہے ہیں، وہی جہنمی آگ کھا رہے ہیں. اب مجھے اندازہ بتاؤ، بظاہر تو بندہ آئس کریم کھا رہا ہوگا وہ برف والی ہے، اور قرآن کہتے ہیں یہ آگ ہے. کیا مطلب؟ آج ٹھنڈی ہے، کل قبر گرم ہو جائے گی، اللہ پاک معاف فرمائے. میرے بھراؤ قبر کل ہی آوڑی ہے، نہ اتا چاچے وائنا تے نہ پیو وائنا تے نہ مامے وائنا نہ تے نہ زال وائنا نہ بالا وائنا. ہاں ہم نے جانا ہے، اللہ کے لیے وہ کام ہم کر کے جائیں کہ ہم وہاں جواب دے سکیں. تو میرے دوستو یہ وراثت دینی ہے. پھر رب کریم نے اس کے حصے بتائے. فرمایا جو بیوی ہے تمہاری، اس سے تمہارے بچے ہیں تو پھر تمہاری وراثت سے 8واں حصہ، بچے نہیں ہیں تو پھر تمہاری وراثت سے 4تھا حصہ. پھر اللہ پاک نے پوری ترتیب دی ہے. فرمایا ماں کو کتنا، بھائی کو کتنا، اسبا کو کتنا، ذوی الفروض، پوری ترتیب ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رب کریم نے 4 احکامات کا مجموعہ اس میں دیا. اور میرے دوستو یہ پورا مجموعہ دے کے رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ بات میں نے تمہیں بتا دی ہے وراثت، اب تمہاری ذمہ داری ہے. سنو، تلک حدود اللہ. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باؤنڈریز قائم کی ہیں، تمہارے لیے حدود بنائے ہیں، تمہارے لیے سرحدات بنا دی. اس سرحد سے اس وقت ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. پورے ملک میں گھومو، کوئی پرابلم نہیں ہے. ویزا نہ ہو تو آپ ملک کی سرحد سے نکل کے دکھاؤ. ہم نہیں نکل سکتے. میں گیا ہوں الحمدللہ، ہمارے فوجی جوان وہاں پہرا دے رہے ہوتے ہیں بارڈرز پر. کئی بارڈر آپ دیکھیں، طورخم کا دیکھ لیں، آپ باب دوستی کوئٹہ سے آگے چمن میں جا کے دیکھ لیں، یا آپ واگا بارڈر لاہور کا دیکھ لیں، یا آپ گنڈا سنگھ بارڈر قصور کا دیکھ لیں. جتنے بارڈرز ہیں میں نے دیکھا ہے، وہاں پر جو چل رہا ہوتا ہے وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن سے قدم 1 انچ بھی آگے نہیں جاتا، چاہے جتنی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے. او پاؤں اٹھا کے نیچے لگ رہا ہوتا ہے، لیکن 1 قدم بھی آگے نہیں جاتے. کیوں؟ اگر آپ نے 1 قدم بھی آگے رکھا تو دوسرے ملک میں انٹری ہو جائے گی جو وداؤٹ ویزا انٹری نہیں ہے، نہیں جا سکتے. تو میرے دوستو جب ہم اس ویزا کے بغیر یہاں سے باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے تو جو سرحد اللہ نے بنائی ہے اس سرحد کو کراس کر کے بہنوں کی وراثت کیوں کھاتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں. اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو اللہ کی باؤنڈریز، اللہ کی سرحدات، اللہ کی قائم کردہ حدود کو کراس کر کے آگے جائے گا وہ ظالم ہوگا. اور مجھے بتائیں، ہم آج بھی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ نہ ظالم کر نہ ظالم کے حوالے کر. ہم مانگتے ہیں اے رب ہمیں نہ ظالم بنا نہ ظالم کے حوالے فرما. تو میرے دوستو ہم کیوں وراثت کے معاملے میں یہ شین سین ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں اس پر حیا کرنا چاہیے. اور سنیں، آج بہنوں کا حق بھائی کھا جاتا ہے،
تو کل اس کی بیٹیاں بھی تو ہیں نا، کس منہ سے اپنی بیٹی کا حق کے معاملات کی بات کرو گے؟ یا بھائیوں کے حق کھا جاتے ہیں، یا پڑوسیوں کی ساتھ کھا، یا اپنے رشتہ داروں کی زمینیں کھاتے ہیں۔ اچھا آؤ ذرا نبوت کے دربار پہ چلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے جو بندہ کسی کی زمین کھائے کتنے حصے کھائے گا کہ اس کو اللہ کا عذاب آئے گا؟ نبی پاک نے حصے بتائے ہیں پیمائش کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری میں رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 اراضین، فرمایا جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین، جیکو اسرے کی چاہتے ہیں ایک گٹھ، ایک بالشت زمین بھی ظلمن ہتھیا لے گا، 7 زمینوں کو توق بنا کے کل قیامت میں اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا۔ یہ واٹر کولر ہے نا، یہ میز ہے، اس کو اٹھا کے کوئی گردن پہ رکھے، ہم رکھ لیں گے؟ یار ہٹا، میری تو اچھی بھنیندی ہے، میری تو گردن ٹوٹتی ہے۔ بھئی ایک واٹر کولر اور ایک میز میں نہیں اٹھا سکتا، جب 7 زمینوں کا توق بنا ہوا میرے گلے میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ ہم اللہ کے حقوق کھا جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا پھر کتنے پہ آئے گا؟ شبرم من الارض، شبر بالشت ہے، یہ بالشت کو ذرا فٹے پہ رکھے نا، یہ فٹ پہ، اور پیمائش کریں کتنی ہے، 9 انچ بنتے ہیں، یہ 1 فٹ بھی نہیں ہے بالشت، 1 فٹ اس سے بڑھ کے ہے، بالشت اس سے چھوٹی ہے، 9 انچ بنتے ہیں۔ مراد ہے کہ کسی نے 9 انچ جتنی زمین، یار بننا ہی 15 انچ دا ہوندہ ہے، یعنی بننے تو بھی گھٹ کہیں دی زمین کھا دی تے اے قیامت علی اور مکالا مل کھڑو سے۔ تو ہم اس پہ اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کس نہج پر ہم پہنچ گئے ہیں میرے بھائیو۔ میں کہاں تک درد دل بیان کروں؟ آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں کہ بہن حق مانگ لے تو بھائی مرجی ختم کر دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا بہنیں کون ہوتی ہیں، بہنوں کی عزت کیا ہے؟ میں نے یقین مانے بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی روٹیاں اٹھا کے بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ بہن میں تو ماں کا روپ نظر آتا ہے یار۔ آج کل اکثر بہنیں اس وجہ سے حقوق نہیں لیتی کہ ہم لیں گی بھائی سے ہمارا ختم ہو جائے گا، نہ میرے بھتیجے ہوں گے، نہ میری بھتیجیاں ہوں گی، نہ بھرا دے گھر آ وانجو سی پورے معاشرے میں کو دھرے کرنے وڑے توں اپنے بھرا کو حق گدائی بکھی مردیاں میں۔ اللہ کے بندو تمہیں تو شاباش دینی چاہیے کہ میری بہن تو نے بہت اچھا کیا، یہ لے لیا تاکہ کل قیامت میں میری قبر چھڑوا دی ہے تم نے۔ آج ایسی کمرے میں ٹھنڈے بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے جب کل قبر گرم ہو جائے گی تو وہاں صورتحال کیا ہوگی۔ آؤ میں قیامت کا ایک منظر آپ کو قرآن کریم کے لفظوں سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ہم جو ادھر باتیں کرتے ہیں کیا آخرت میں ان گناہوں کو برداشت کر جائیں گے؟ یہ سورت نمبر 22 سورت الحج، اور اس کی پہلی آیت پڑھنے لگے، بلکہ پہلی 2 آیتیں سن لیں۔ سورت الحج مدنی آیت ہے سورت۔ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو قیامت کے زلزلے کے بارے میں ڈرو اللہ سے، وہ بہت بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اللہ کیا ہوگا؟ سنو، اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اے کاش آپ کو عربی کی اس جملے کی زجر اور توبیخ سمجھ آتی۔ یوم تذہل، جس دن پھینک دے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، جس کو اس نے دودھ پلایا ہوگا۔ یہ ماں کے لیے اشارہ ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں حیران ہو گیا، ایک کتیا اپنے اس چھوٹے سے بچے پر روڈ کے اوپر بیٹھ کے رو رہی ہے جو بچہ کسی نے گاڑی کے ٹائر کے نیچے دیا ہے۔ میں نے اس کتیا کی آنکھ میں پانی دیکھا ہے، وہ اس بچے پہ رو رہی ہے، اس کی زبان نہیں ہے کہ وہ ہم سے بات کرے، یہ کتیا ہے، ایک جانور ہے۔ تو ماں جو ہم انسانوں کی ہے، اس کے دل میں اپنے دودھ پلانے والے کا کتنا وہ ہوگا، ممتا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا صرف انسانوں کی مائیں نہیں، یوم تذہل کل مرضعۃ، کلیت کی بات کی ہے، ہر دودھ پلانے والی، وہ جانور ہو یا وہ انسان ہو، تذہل۔ اچھا ایک ہے ضع یضع، رکھ دینا،
توجہ رکھنا، میں ایک جملہ سمجھانے لگا. تزحل کا معنی کیا ہے؟ یوں پھینک دینا چیز کو. یہ چیز میرے سامنے ہے نا، ایک ہے میں یوں رکھ دوں، اور ایک ہے میں میں بھکا کے سکتا. تو اس دن جب قیامت کا منظر دودھ پلانے والے دیکھے گی تو جس کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ یوں پھینک کے رکھ دے گی. یوم تزحل کل مرضعۃ عما ارضعت. اگلا لفظ اللہ اکبر. وتضع کل ذات حمل حملها. جس کے پیٹ میں بچہ ہے نا وہ پر امید ہے، پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، وہ اپنے بچے کو گویا اسقاط کرا کے ضائع کر بیٹھے. اس کے بچے ضائع ہو جائیں گے، اسقاط ہو جائے گا، ابارشن ہو جائے گا. اور اگلا جملہ، یہ تو دودھ پلانے والیوں کے لیے بات ہوئی، ماؤں کے لیے. مذکر مرد آ جاتا ہے نا، جنا بڑھ، جنا شیر بڑھ، جنا بڑھ، مرد بن. اب اس مرد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. مرد اور یہ لوگ یوں ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے، ایک کندھیاں کو منہ مریں دے ودے سے یوں گر رہے ہوں گے. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ. اے نبی پاک اگر اسے دیکھا جائے گا تو لوگ کہیں گے اوہ یہ تو نشائی ودے. سکارا نشہ کیا ہوا ہے، اے تے سی پوڈری چرسی بھنگی تے حفیمی ودے سی، اے کو کیڑا دنیا دی خبر ہے. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ. نشے کی طرح ہوں گے. اور رب نے فرمایا میرے نبی پاک وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. یہ نشہ نہیں ہوگا، یہ نشہ نہیں ہوگا. اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کی سخت پکڑ اور گرفت ان پر شروع ہو چکی ہوگی. یہ ہے قیامت کا منظر. خدا کے لیے میرے بھائیوں، آج اپنی بہنوں کو، اپنے ورثاء کو حقوق دے کر اپنی ماں باپ کی قبریں چھڑاؤ. یہ نہ ہو کہ تم اپنی وراثت کے معاملات میں کبھی ماں باپ کے غصے والی بات کو نافذ کر بیٹھو اور وراثت کے معاملات میں ورثاء کو محروم کر دو، اور پھر ہیلے بہانے نکالو، پھر ان کی غلط وصیت کے اوپر عمل کر کے عذاب ان کو بھی ملے گا، عذاب آپ کو بھی ملے گا. اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. تو میرے دوستو، ہمیں وراثت پر کچھ سوچنا چاہیے. موت کے بعد زندگی میں لوگ مال جمع کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہو؟ ساتھ جائے گا. کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے؟ یہاں سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر. اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہوا کرتی. قبر میں کوئی ATM ساتھ نہیں جاتا، قبر میں کوئی چیک بک ساتھ نہیں جاتی. میرے دوستو، وہاں پر جائیں گے تو اعمال جائیں گے. میرے ساتھیوں، اپنی قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کے کام کیا کرو، کوئی مال کے معاملے میں نہیں. میں نے ایک بھائی کو دیکھا، اس دن وراثت کی بات آئی تو ایک بھائی کہنے لگا کہ میرے حصے میں اگر کوئی زیادہ آیا ہوا ہے باقی بہن بھائیوں سے تو اللہ کی قسم میرے اوپر احسان کرو، آؤ میرے گھر سے نکال کے ان کو دے دو، اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہوں اور میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. سلام ہے یار ایسی بندوں کو، سلام ہے خدا کی قسم. تم نے کیا کام کر دیا میرے بھائی. اللہ اکبر. سلام ہے ایسی ذہنیت کو کہ یار دنیا میں حق کے ساتھ برابر کر لو، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. بڑی بات ہوتی. تو بھائی آخرت کو سامنے رکھو، قبر کو سامنے رکھو. ایک شخص نے، اللہ والا تھا، اس نے دوسرے اللہ والے سے ایک سوال کیا کہ بھائی آپ موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ تو وہ جو چھوٹے درجے کا اللہ والا تھا، ولی اللہ تھا، اس شخص نے کہا میں اتنا قریب جانتا ہوں کہ ابھی ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں اثر پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے. تو بڑے اس کے استاد ولی اللہ نے کہا میرے بھائی تیری سوچ بھی ٹھیک ہے لیکن بہت لمبی سوچ سوچی ہے تو نے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں تو موت کو اتنے قریب جانتا ہوں، نماز میں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف پھیریں گے یا نہیں. میرے دوستو، یہ ابھی کل کی بات ہے. ہمارے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزہ کے چوتھے صاحبزادے حضرت خواجہ سعید احمد خان کا سراجیہ کندیاں والے بالکل صحت مند تھے، سلامت تھے. ٹریول ایجنسی پر صبح اپنی جگہ تشریف لے گئے، وہ جو ان کی ٹکٹنگ کا حساب ہوتا ہے وہاں پر. اس سے نکل کے ایک حاجی صاحب کو مبارک دینے گھر گئے. وہ کہنے لگے ہمارے پاس آئے، جیسے ہی پہنچے اس وقت حضرت نے فرمایا یار یہاں درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے، کلمہ پڑھا، جان جانے آفری کے حوالے کر دیا. یہ ہے موت.
یہ ہے موت اتنا جلدی. والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، فرمایا موت تو ہمارے جوتی کے تسمے کے زیادہ قریب ہے. یہاں میں فیصلے کر رہا ہوتا ہوں اور میرا بازار میں کفن آ چکا ہوتا ہے، تھان سے کٹ کے آ چکا ہوتا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں جی میں جیندہ رہا تھا ہی میں کرے سا. ہاں بھائیو، ہماری جان کا مالک بھی اللہ، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اللہ کو جواب نہ دیا کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ لگایا تھا. خدا کے لیے کل قیامت کو منظر سامنے رکھو. سورت نمبر 36 سورت یاسین، آخری رکوع سے پہلے کی آیت اٹھاؤ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. فرمایا قیامت میں زبان بند ہوگی. وتکلمنا ایدیہم، ظلم کرو گے تو ہاتھ بولے گا. وتشہد ارجلہم، گناہ کرو گے تو پاؤں بولے گا. کیا کہے گا؟ بما کانوا یکسبون، اللہ یہ کیا کرتے تھے. یہ ہاتھ اور پاؤں پوری فلم چلا کے رب کے سامنے رکھ دیں گے. یہ اعضاء نہیں ہے صرف، یہ اللہ کی طرف سے CCTV فوٹیج ہے ہمارے اوپر. یہ اس کیمراز میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والوں، اللہ کی نظر میں کھڑے ہونے کا مقام بنا لو، اور یہ اللہ پاک سے طے کر لو کہ اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور یہ سوال ہے، پہلا سوال ہے لوگ مولانا فضل الرحمان کو برا کہتے ہیں تو کیا کہیں. بھئی جو عالم دین ہے، 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، پورے پاکستان کے تمام شیوخ الحدیث، تمام پیران طریقت، تمام خانقاہ کے بڑے، تمام مفتیان اس کے پیچھے ٹھہرے ہیں، ہاتھ باندھ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. تے پھتو جتو گامے کو انہا مولویاں کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ بولتے ہیں. بابا ہم علماء مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے، ہمارے پاس ان کے دلائل کے جوابات موجود ہیں. پھتو جتو گامے دی لوڑ کو نہیں. یاد رکھو جرا مولوی نال ٹکراسی اٹک جیل بہ کے روسی. قادیانیوں کے بارے میں بتائیں، بے ایمان گروپ پہ بھی اکیلے ان کے بارے میں بتائیں. جو آدمی شیطان اور منافقت کا کام کرے اس کے بارے میں بتائیں. وہ حافظ بھی ہو، بیٹا ہو سکتا ہے وہ شیطانی کا کام نہ کر رہا ہو، تمہیں لگ رہا ہو. اگر ایسی کوئی بات ہے تو علماء کے پاس لے آؤ. آپ کے پاس علماء بیٹھے ہیں، مولانا عباس صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مولانا خالد محمود صاحب ہمارے مالے، اسی طرح مفتی خالد محمود صاحب، مولانا جمال عبد الناصر صاحب، مولانا طیب صاحب، مولانا صدیق صاحب، آپ کے علاقے کے سب علماء بیٹھے ہیں. ان کے پاس آئیں، لائیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ واقعی شیطانیت اور منافقت والا کام ہے یا نہیں ہے، یہ جسے بندہ خود سمجھتا ہے.